نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان اور چین کے تعلقات ہم تاریخی پس منظر کے اندر جا کر جب دیکھتے ہیں تو ایک ایسے دو ملکوں کا تعلقات کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے ہر پہلو سے، یعنی کہ ماضی کے لحاظ سے، اپنے حال کے لحاظ سے اور مستقبل کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمیشہ درخشاں نظر آتے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات اگرچہ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن پہ نہیں قائم، مفادات کے ہم آہنگی کے تصور کے تحت نہیں قائم، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ دونوں قوموں کے درمیان جو ہے وہ اپنی تشکیل کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا جو تصور ہے اس کی بنیاد پر قائم ہوئے تھے، کیونکہ کمیونسٹ چائنا جب اپنی کسی نیشنل حکومت کے خلاف ابھی کامیابی کے کسی ایسے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا جہاں پر حکومت کا حصول اس کے لیے ممکن ہو سکے، وہاں پاکستان کی جو حکومت تھی، یعنی کہ قیام پاکستان کے بعد جو آنے والی حکومت تھی، وہ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ کمیونسٹ حکومت کے ساتھ جو ہے وابستگی کے تحت استوار تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ کمیونسٹ چائنا کے جو آغاز ہے اسی سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ہم آہنگی کا تصور ہے جو آج تک ہمیں نشو و نما دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہر عہد کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو فارن پالیسیز ہوتی ہے اس میں کوئی چیز جو ہے وہ اٹرنل نہیں ہوتی، بلکہ اونلی تھنگ دیٹ از اٹرنل از یور نیشنل انٹرسٹ۔ اس طرح تمام تر پہلوؤں سے اپنے طاقتور ہونے کا ثبوت رکھنے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے ایک عہد حاضر کے حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر جا کر ایک چیلنج کے طور پر لیا جاتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ مستقبل بعید میں جا کر یا مستقبل قریب میں جا کر جو ہے وہ اپنے انہی خطوط پر قائم رہ سکیں گے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیہ سے زیادہ اونچے اور سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ گہرے تعلقات ہیں، اور جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی آندھی طوفان یا چیلنج جو ہے وہ ان تعلقات کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام جو طاقت کے توازن کے تمام پہلو جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو مثالی ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ ان سے ایک مختلف جو سوچ اور فکر ہے وہ عہد حاضر کے اندر میں پیدا ہوتی نظر آتی ہے کہ جو حالات و واقعات ورلڈ پالیٹکس کے اندر جو تبدیلی کا جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے، کیا وہاں جا کر پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی روایات کا امین بن سکیں گے، یا وہاں پر ہمیں جا کر وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر میں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو آنے والے حالات و واقعات ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے درمیان جو ہے وہ ایک امتحان پیدا کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں، تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ پالیٹکس کے اندر جا کر اب امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا واحد پیمانہ جو بنا رہا ہے، وہ پیمانہ یہ ہے کہ وہ ملک کسی کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے کس کردار کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، اور کسی دوسرے ملک کا امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات کے لحاظ سے، اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے کہیں نہ کمزوری کا پہلو پیدا کرنا چاہے، وہ امریکہ کے ساتھ ایک تعلقات کی کشیدگی کا نہیں بلکہ ایک اینیمیٹی کا تصور پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اینیمیٹی کا کوئی تصور جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہونے کے لیے نظر نہیں آ سکتا۔ پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا پہلو ہے کہ امریکہ اور اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے جو پاکستان سے کردار کا توقع رکھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ محض جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہے کہ اس سے کیا، بلکہ یا کسی ریجنل مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے نہیں ہے، یا پاکستان کے کسی ایسے کردار کے نتیجے کے اندر نہیں ہے جس سے امریکہ جو ہے وہ کسی ہاسٹیلٹی کے جذبے کے ساتھ منسلک ہو اور پاکستان سے اس کے معاونت کا کوئی کردار جو ہے اس سے درکار ہو، بلکہ وہ سوچ اور فکر کے تحت ایک ایسے زاویے پر کھڑا ہے کہ جہاں پر اس کے ایک سپر طاقت کے تصور کے ساتھ منسلک کوئی بھی دوسری ملک جو اس کے سوچ اور فکر کے اندر کوئی کمزوری یا سپر طاقت کے تصور کو چیلنج کرنے کا تصور اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، امریکہ کے اس کے ساتھ مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جہاں پر پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ میں ایک مشکل دور کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ مستقبل قریب میں نہ صرف مستقبل بعید میں جا کر ہمیں جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کی ایک ایسی خلیج اور ٹکراؤ اور ہاسٹیلٹی، اینیمیٹی، کچھ بھی آپ اس سے معنی میں لے لیں کہ ایک ایسا تصور ضرور پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ جہاں پر یہ تصور کر لیا جائے گا کہ جو امریکہ کے مفادات کے تحفظ کا
ذریعہ بنے گا وہ چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا سبب سمجھا جائے گا، یا چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشو و نما کے کسی زاویے کے ساتھ منسلک جو ملک ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خطرے کی علامت تصور کیا جائے گا۔ اتنا دو بانٹوں کے درمیان جو گھن کی طرح کہتے ہیں جو چیز پس جاتی ہے، پاکستان جو ہے وہ دو بانٹوں کے درمیان ایک گھن کی طرح جو ہے پستا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے ساتھ جس سلوگن کے ساتھ منسلک ہے کہ دنیا کی واحد سپر طاقت کا سٹیٹس جو ہے وہ صرف امریکہ کے پاس ہو، کسی دوسرے ملک کو اس کے ساتھ جو ہے وہ مربوط نہیں رکھا جا سکتا، یا کسی دوسرے ملک کو یہ حق جو ہے حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کو امریکہ سے مقابلے کے اندر جو ہے وہ ایک طاقت کے طور پر پیش کرو۔ یقینی بات ہے یہ جب رائیولری کا یہ تصور امریکہ اختیار کرتا ہے تو دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں اس کے سوچ و فکر کے اندر ہوتا ہے سوائے چائنا کے۔ اس طرح پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات کی نشو و نما ہے یہ دراصل امریکہ کے لیے اس چیلنج کو مشکل بنانے کا سبب ہے، کیونکہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو معاشی مفادات کا تعلق ہے، پھر اس سے پاکستان کے ذریعے جو گوادر پورٹ کے ذریعے سے طاقت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، پھر جو سی پیک کے منصوبوں کے ذریعے سے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا جو راستہ طے کی بات ہے، یہ وہ تمام ماخذ ہیں جو پاکستان کے ذریعے چائنا کے جو ہے وہ طاقت کے تصور کو جو ہے مستحکم بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ مستقبل کے اندر اس کی افادیت اور طاقت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں پر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اس کردار کو جو وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے مشکل دور کے اندر جو ہے وہ داخل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ایک طرف اینیمیٹی آف امریکہ اس کے لیے چیلنجز ہے، دوسری طرف جو ایک ہسٹوریکل تعلقات کی جو وسعت ہے اس کو قائم رکھنا پاکستان کے لیے چائنا کے ساتھ جو ہے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے مفادات کی ہم آہنگی کا کوئی سوال نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی اختلاف پیدا ہوتا نظر آئے، بلکہ ورلڈ پالیٹکس کے اندر دو بڑی طاقتوں کے درمیان مفادات کی جو لڑائی ہے اس کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ اگر اپنے ترازو کے اپنے پلڑے کی طرف اسے رکھنا ہے تو اسے وہ اسی وقت یقینی بنا سکتا ہے جب چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی جو وسعت ہے اس کے اندر جو ہے کہیں ایک عمل جو ہے اس کے اندر رکاوٹ کے طور پر جو ہے وہ داخل کیا جائے۔ تو اسے کہتے ہیں پاکستان کو اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات کی جو وسعت ہے اس کو ایک اور چیلنج کا سامنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جو الائنس اسٹریٹجی اپنی معیشت کو نشو و نما دینے کے لیے اختیار کر رکھا ہے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ اتحاد اور الائنس کی صورت ہے۔ اس طرح پاکستان کی جو ان اسلامی ممالک کے ساتھ جو انحصار ہے وہ بالواسطہ طور پر جو ہے وہ ہمیں امریکہ کے انحصار کے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اب امریکہ کے ساتھ محاذرائی کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی لیا جائے گا کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ان ممالک کے ساتھ جو امریکہ کے الائز ہے بالخصوص اسلامی ممالک ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو ایک خلیج کے اندر لانا پڑے گا۔ تو یہ ایک ایسا تصور ہے جو مزید پاکستان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل قریب میں نہ صرف بعید میں جا کر ان چیلنجز کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ متعین کرنا ہوگا، اور یہ عمل کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو امریکہ کے مفادات کے تابع رکھتا ہے، یا پاکستان اپنی ہسٹوریکل جو ریلیشن شپ ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس امتحان کو عبور کرنے کے لیے، اس امتحان کے اندر جو ہے وہ اپنے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کی مستحکم نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان امریکہ کی اینیمیٹی یا ہاسٹیلٹی کا جو ہے سامنا کرنے کی طاقت اور صلاحیت حاصل کر سکتا ہو، یا اس کا سامنا کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ یا اس کو ابزارو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہو۔ یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کی فوجی طاقت کتنی ہے، اس کے لیے معیشت کا طاقتور ہونا، سیاسی طور پر طاقتور ہونا، اور بالخصوص پاکستان کے جو بین الاقوامی حالات و واقعات ہیں ٹورڈز اپنے نیبرنگ کنٹری بالخصوص ہندوستان کے ساتھ، اس کے ساتھ طاقت کے توازن کے ساتھ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کا ذریعہ بننا، اور یہ تمام پہلو جو ہے وہ متعین کریں گے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو جب اس کیفیت میں دیکھے گا کہ پاکستان ایک طرف چائنا کی دوستی کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا ہے اور دوسری طرف جو امریکہ کی ہاسٹیلٹی اور اینیمیٹی ہے اس کے مفادات کے لیے نقصان دہ یا مختلف ایک تکلیف دہ پہلو پیدا کر سکتی ہے، تو وہاں پاکستان جو ہے وہ چائنا سے جو کردار اپنے مفادات کے تحفظ کو بقا کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں چائنا وہاں پر ہمیں کون سا شیلٹر جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں مفادات کا جو ٹکراؤ چائنا اور امریکہ کے درمیان جتنا زیادہ خلیج پیدا کرتا چلا جائے گا، پاکستان کے لیے ایک متوازن راستہ تلاش کرنا جو ہے وہ امریکہ اور چائنا دونوں کے لحاظ سے جو ہے مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور یہ الٹیمیٹلی ہمیں ایک مشکل دور میں داخل